پوائنٹ آف آرڈر. کتنے تک وقفانی کو دے رہے ہیں؟ جی نہیں چھوڑ. جی جناب اسپیکر، میں بہت مشکور ہوں آپ کا. آج اس ایوان میں نیشنل سیکیورٹی پر بھی بات ہو رہی تھی اور کل آپ نے ایک ان ہاؤس اجلاس بھی بلایا ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے اس ایوان کی سیکیورٹی، اس ایوان کی سینکٹٹی اور اس ایوان کی انٹیگریٹی جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور ہم تمام ممبران آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم اپنی پارٹی سے ہٹ کر، ہمارے لیے جب ہم اس ہاؤس میں، اس مقدس ایوان میں داخل ہوتے ہیں تو جس کے کسٹوڈین آپ ہیں جناب اسپیکر، آج یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسپیکر صاحب، ہم یہاں پر جو لیجسلیشن کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اس ایوان کا اختیار ہے، کل ہمارے سے آج جو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو یہ بینچ اور جو یہ کیس فکس ہوا، اس کا ٹائٹل بھی پڑھ لیں آپ، تو اس ٹائٹل سے بھی ہمیں یہ واضح پیغام ملتا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس بینچ سے بھی ہمیں یہ واضح پیغام مل رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم یہاں پر اس ہاؤس کی ذمہ داری جو ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ اگر ہم یہ لیجسلیشن بھی ہماری جو ہم بل انٹروڈیوس کریں، بل پاس کریں اور وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے چیلنج ہونے کے لیے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمارا یہاں پر کوئی کام ہے. یہاں پر یہ لوگ پھر خود ہی اپنے نمائندے اپنی مرضی سے کر لیں، لیجسلیشن بھی خود کریں، فیصلے بھی خود کریں، مدعی ملزم سب کچھ یہ خود بنا لیں. یہاں پر کوئی ایسا بل مجھے بتائیں اگر کسی ہیومن رائٹس کے خلاف وائلیشن ہے بل کے اندر تو پھر تو یہ اٹھائیں. یہاں پر میرا خیال ہے کہ ایک فرد واحد کی ذاتی رائٹس کے خلاف جو وائلیشن ہے ان کو وہ ناگوار گزری ہے، ان کو اس کی پریشانی ہے جس کے لیے وہ بیٹھ گئے ہیں. میں اسپیکر، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب یہ بل اڑا دیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پر بیٹھ کے تقریریں کریں گے. آج میں صرف اور صرف اس ہاؤس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق و شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. آج ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ وہ واحد ہاؤس ہے جو باقی تمام ہاؤسز کو ان آرڈر لا سکتا ہے. ہمارے ہاؤس کو کوئی آرڈر میں نہیں لا سکتا سوائے جناب اسپیکر آپ کے. آپ اس ہاؤس کو آرڈر میں لا سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی اور بتائے گا کہ ہماری حد کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو پارلیمان ہے یہ مداخلت کر سکتا ہے تمام اداروں کے اندر، کیونکہ ہم ان کو طاقت دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاؤس کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہمارا آئین ہے، جو حکمرانی میرے رب کی ہے اور اس کے بعد اس کے منتخب نمائندوں کی ہے، اور ہم اس کے منتخب نمائندے ہیں اسپیکر صاحب. اور ہماری اس ڈومین کے اندر ہم نہ کسی سپریم کورٹ کو، نہ ہم کسی اور ادارے کو اس مقدس ہاؤس کے کسی کارروائی کے اندر، اس کے خاص طور پر لیجسلیشن کے اندر، ہم ان کو قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں. اور ہمیں اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور آج یہ ملک اس دہانے پہ کھڑا ہے جہاں پر ہم یہ الیکشنز کی بات کرتے ہیں. کرائیں 90 دن میں الیکشن. 13 اپریل کو یا 14 اپریل کو 90 دن ختم ہوتے ہیں، تو کرانے تھے نا 90 دن میں الیکشن. اگر وہ 13 اپریل 30 اپریل ہو سکتی ہے اور 14 مئی ہو سکتی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. پر ہمارا لینا دینا اس بل کے ساتھ ہے جس بل میں الیکشن کی کوئی شک نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ عوامی نمائندوں نے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایک سو موٹو کی طاقت ہے اس کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے. آج اگر ہمیں کوئی شخص پسند نہیں ہے تو کل کو کسی اور کو بھی کوئی شخص پسند نہیں ہوگا تو اس کا بھی یہی فائدہ ہے. یہ تو ان کے بھی فائدے میں یہ بل ہے. تو اس کو یہ صرف سیاسی رنگ دے رہے ہیں. سیاسی رنگ کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری لیجسلیشن کو کسی کو بھی ہماری لیجسلیشن کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اور میں صرف اور صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی اور پہلے فیصلہ دے، ہمیں اپنا فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے. بہت مہربانی، شکریہ.